حزام بن خالد بن ربیعہ یہ بنی کلاب کی ایک گروہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ یہ ایک ہستی ہے حزام بن خالد، بنی کلاب میں جس خاندان سے حضرت ابوالفضل عباس کی والدہ آئی ہیں۔ تو ایک رات اسی حزام بن خالد نے خواب دیکھا کہ دشت ہے اور سرسبز ہے، باصفا ایک جگہ ہے، صحرا ہے، اور وہ خود اس دشت میں اور اس سرسبز ایک مقام پہ وہاں اس صحرا میں بیٹھے ہیں۔ یہ خواب ہے اس کا۔ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی مروارید ہے جس کی ایسی چمک ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ بہت چمکدار مروارید اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اسی خواب کے عالم میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا کہ ایک سوار آیا، بہت قیمتی لباس زیب تن ہے، اس کی طرف آیا، سلام کیا۔ حزام بن خالد نے جواب دیا۔ جو سوار تھا سوال کیا اس سے، حزام سے، کہ اس مروارید کی قیمت کیا ہے خواب کے عالم میں؟ یہ جو مروارید تمہارے ہاتھ میں ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ حزام نے کہا کہ مجھے اس کی قیمت کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو سوال کیا کہ آپ کتنی قیمت میں اسے خریدیں گے؟ حزام نے سوار سے سوال کیا۔ سوار نے کہا کہ میں بھی اس کی قیمت کو نہیں جانتا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ مروارید کس قدر قیمتی ہے، لیکن میں تمہیں مشورہ دے دیتا ہوں۔ سوار مشورہ دیتا ہے حضرت حزام کو کہ میں تمہیں مشورہ دے دیتا ہوں کہ اسے کسی بزرگوار کو ہدیہ کر دو۔ یہ جو مروارید تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ہدیہ کر دو کسی بزرگوار کے لیے۔ اگر تو نے ہدیہ دیا، اسے تحفتاً دے دیا کسی بزرگوار کو، تو میں ضمانت دے دیتا ہوں، ایک ایسی چیز کی ضمانت دے دیتا ہوں جو درہم و دینار سے بہت بالاتر ہے، میں ضمانت دے دیتا ہوں۔ سوال کیا حضرت حزام نے کہ وہ کیا ہے، کیا ضمانت آپ دے دے جو درہم و دینار سے بالاتر ہے؟ تو اس سوار نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے اس بزرگوار ہستی کے ہاں مقام و منزلت اور ابدی درجہ اور شرافت و سیادت تمہیں ملے گی، درجہ بھی ملے، سیادت بھی ملے، سرداری بھی ملے اور شرافت بھی ملے، ان کی میں ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہ مرواری جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ہدیہ کر دو کسی بزرگوار کو۔ پھر سوال کیا کہ کیا جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی ضمانت دیتے ہیں؟ خواب کا عالم ہے۔ حضرت حزام نے سوال کیا اس سوار سے، ابھی تک نہیں معلوم کہ سوار کون ہے۔ کہا کہ واقعاً آپ ضمانت دے دیتے ہیں یہ جو کچھ آپ نے کہا؟ کہا کہ میں ضمانت دے دیتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا اس کام میں آپ خود واسطہ بنیں گے کہ یہ مروارید اسے آپ خود لے جائیں اور کسی بزرگوار کو تحفہ دے دیں؟ آپ میری مدد کریں اس سلسلے میں۔ یہ خواب دیکھا حضرت حزام نے، دیکھا اور پھر خواب سے بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا، چونکہ سفر میں ہے، مسافر خانے میں ہے، خواب دیکھا، دوستوں کو سفر کے
بیان کیا کہ ایسا خواب دیکھا ہے، اور کہا کہ جو عرب میں اس وقت رواج تھا کہ خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے، دوستوں سے کہا کہ خواب کی تعبیر کر دیں، بتا دیں، تو اکثر ان میں شاید ہوتے تھے معبر کہ خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ ایک دوست نے کہا اس کے حضرت حزام کے کہ تمہارا خواب سچا ہے، بہت سچا خواب ہے، اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا، ایک بیٹی، اور ایک بزرگ اس کا رشتہ مانگے گا، اور اس رشتے کی وجہ سے شرف اور بزرگواری تو حاصل کرے گا اور وہ خاتون حاصل کرے گی۔ انہیں خواب کی تعبیر یہ ہے۔ دوست نے تعبیر کی کہ ایک بیٹی ہوگی اور ایک بزرگ ہستی کے ہاں وہ بیٹی چلی جائے گی، اور اس کے بعد اس بزرگ ہستی کی وجہ سے شرف بھی ملے گا، سیادت بھی ملے گی، درجہ بھی ملے گا۔ اب حضرت حزام سفر سے واپس آئے تو ان کی جو بیوی ہے حضرت حزام کی، ثمامہ بنت سہیل، وہ حاملہ تھی، وضع حامل ہوا، تو حضرت حزام کو خبر دی گئی کہ خدا نے ایک بیٹی عنایت کی ہے آپ کو۔ حضرت حزام کا چہرہ کھلا، خوشی آئی چہرے پہ، اپنے آپ سے کہا کہ میرا خواب سچا تھا کہ ایک بیٹی ہو گئی۔ سوال ہوا کہ اس بیٹی کا نام کیا رکھیں گے؟ کہا کہ اس کا نام فاطمہ اور اس کی کنیت ام البنین رکھ لو، یہ حضرت حزام نے کہا۔ تو اس طرح حضرت ام البنین کی ولادت ہوئی۔ خداوند متعال نے اس طرح سے اہتمام کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابوالفضل عباس کی آمد کے لیے خداوند متعال نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے رشتوں کا، سچے خوابوں کا اور بزرگوں کا، کہ ان کے خواب میں آتے رہے اور انہیں ہدایت دیتے رہے۔ ام البنین کی اس طرح سے ولادت ہوئی۔ اب وہ جو باقی سلسلہ ہے آپ کو معلوم ہے۔ اب دوسری روایت میں عرض کروں گا ابوالفضل عباس کی ولادت کی۔ حضرت قنبر غلام امیر المؤمنین یہ روایت کرتا ہے، حضرت قنبر کی روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، امیر المؤمنین ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، جس طرح آسمان کے بیچ میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے، ہمارے درمیان امیر المؤمنین بیٹھے ہیں اور ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، جہنم کا خوف دلا رہے ہیں، جنت کا شوق۔ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، عرب کے دیہاتی آیا مسجد میں، امیر المؤمنین وعظ و نصیحت میں مصروف ہیں۔ امیر المؤمنین کو اصحاب کے درمیان دیکھا اس اعرابی نے تو نزدیک آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، ان کے ہاتھ چومے اور باادب کھڑے ہو گئے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اے برادر اعرابی، کوئی حاجت ہے، کچھ چاہیے؟ آئے اور ہاتھ اور باادب کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا کہ اے میرے مولا، آپ کو بہتر پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہتر معلوم ہے۔ قنبر کہتا ہے کہ اس وقت امیر المؤمنین نے میری طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا اے قنبر گھر جا، اپنی شہزادی زینب سے کہو
حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ایک خاص حیثیت ہے. ابھی اعرابی نے کچھ نہیں کہا، قمبر سے کہا جاؤ گھر اور شہزادی زینب سے کہو کہ فلاں رقم والی تھیلی جسے فلاں کپڑے میں فلاں جگہ ہم نے رکھ دی ہے وہ تجھے دے دے اور تو لیا. نشاندہی ہوئی تو امیر المؤمنین کے گھر پہنچا حضرت قمبر. کھٹکھٹایا دروازہ، دق الباب کیا حضرت قمبر نے. تیسری بار جب دق الباب کیا تو حضرت فضہ دروازے پہ آئی اور سوال کیا کہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، کون دق الباب کر رہا ہے؟ تو غلام قمبر نے کہا کہ میں قمبر ہوں، میں غلام قمبر ہوں. سوال کیا کہ کیا کام ہے، کیا حاجت ہے؟ تو حضرت قمبر نے کہا کہ امیر المؤمنین نے شہزادی زینب سے کہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں تھیلی جس میں اس قدر رقم ہے وہ دے دیں مجھے. فضہ گھر کے اندر چلی گئی، قمبر دروازے پہ کھڑے رہے. گھر کے اندر سے خوشی کی صدائیں آتی ہیں. گھر کے اندر سے غلام قمبر کہتا ہے اندر سے کچھ ایسی جو ہیں آوازیں آ رہی ہیں گویا کوئی خوشی کی بات ہے اندر. فضہ پیسوں کی تھیلی کو لے کر تھیلی کو لایا تو سوال کیا قمبر نے کہ یہ جو خوشی کی آوازیں صدائیں آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ابھی ابھی امیر المؤمنین کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے. میں نے کہا کس ہمسر سے؟ غلام قمبر کہتا ہے تو فضہ نے کہا کہ ام البنین بنت حزام سے ایک بیٹا ہوا ہے. اور حضرت فضہ نے کہا کہ میری شہزادی زینب نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھے بتا دوں، قمبر کو تجھے بتا دوں کہ جب تو جا علی کے پاس تھیلی لے کر رقم لے کر تو اس نوزاد کی خوشخبری دو علی کو اور ان کے نام کے بارے میں سوال کرو، ان کی کنیت کے بارے میں سوال کرو اور ان کے القابات کے بارے میں سوال کرو. رسم عرب کے مطابق، رسم اہل بیت کے مطابق نام بھی رکھنا ہے، ساتھ میں کنیت بھی اور ساتھ میں جو ہیں القابات بھی. غلام قمبر آئے یہ خبریں لے کر، پیسوں کی تھیلی علی کو دی. دینے کے بعد قمبر کھڑے رہے وہیں پر. آپ نے امیر المؤمنین نے تھیلی لی اور اعرابی کو دیا. دینے کے بعد علی نے پھر قمبر کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کہ قمبر کیا خبر ہے کہ ابھی تک کھڑے ہیں یہاں پہ؟ مجھے تیرے چہرے پہ خوشحالی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا خبر ہے؟ تو قمبر نے عرض کیا کہ میں آپ کو خوشخبری دینے والا ہوں، ایک بڑی خوشخبری. امیر المؤمنین نے سوال کیا کیا خوشخبری ہے؟ تو غلام قمبر نے کہا کہ مولا آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے. فرمایا امیر المؤمنین نے کس ہمسر سے بیٹا ہوا ہے؟ کہا کہ فاطمہ ام البنین سے بیٹا ہوا ہے. فرمایا کس نے تمہیں یہ خبر دی؟ امیر المؤمنین دقیق سوال کرتے ہیں کہ کس نے تمہیں بتایا؟ کہا کہ آپ کی خادمہ فضہ نے جب پیسوں کی تھیلی مجھے دی تو یہ خبر بھی سنا دی کہ فاطمہ کی بیٹی زینب فرماتی ہے. خبر دینے میں خاندان اہل بیت میں اس قدر دقت ہوتی تھی
کہ فضہ نے مجھے بتایا کہ شہزادی زینب نے کہا ہے، دختر زہرا نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو نوزاد کی بشارت دے دوں، یعنی حضرت زینب نے حکم دیا ہے، اور اس کے نام، کنیت اور القابات کے بارے میں سوال کروں، یہ حکم ہے۔ جب امیر المؤمنین نے یہ خوشی اور یہ خوشحالی اور یہ خوشخبری سنی امیر المؤمنین نے، تو پھر فرمایا کہ اس نوزاد کا خدا کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، اس نوزاد کا مقام ہے خدا کے ہاں، اس کے نام اور القابات بہت زیادہ ہیں، یعنی پہلے سے نام معلوم ہے، القابات کیا ہیں پتہ ہے، کنیت کیا ہے پتہ ہے، ایک برنامہ ہے خداوند متعال کے نظام میں۔ کربلا کے لیے روز الست سے اہتمام ہوا ہے، اور ان ہستیوں کی پیدائش کے سلسلے میں امیر المومنین کو پہلے سے پتا ہے کہ آنے والا نوزاد کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے القابات اور اس کی کنیت کیا ہے، اور خدا کے ہاں اس نوزاد کا مقام کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے القابات بہت ہیں، نام بہت ہیں، نام گزاری اور کنیہ گزاری کے لیے میں خود گھر چلا جاتا ہوں، یہاں سے نہیں بتاؤں گا، ورنہ ادھر سے بتا سکتے، کوئی عام نوزاد ہوتا امیر المومنین مسجد میں وعظ و نصیحت میں تبلیغات میں ہے، کہا یہاں سے بتا دو کہ نام یہ کنیت یہ ہے، کہا نہیں میں خود گھر جا کر نام بتا دوں گا ان کی کنیت۔ تو امیر المومنین وہاں سے گھر چلے گئے، گھر جا کر اور کسی کو نہیں، حضرت شہزادی زینب کو آواز دی، امیر المومنین نے آواز دی کہ نوزاد کو میرے پاس لیا۔ حضرت زینب کے توسط سے ابوالفضل عباس کو طلب کیا امیر المومنین نے کہ میرے پاس لیا۔ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر نوزاد کو لے کر آیا امیر المومنین کے پاس، لایا اور انہیں مبارکباد دی کہ بابا مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اس وقت تاریخ نے لکھا کہ حضرت زینب کی عمر 20 سال تھی، اب مجھے نہیں معلوم اس طرح سے۔ امیر المؤمنین نے نوزاد کو لیا، حضرت عباس کو لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، کافی دیر تک امیر المؤمنین دیکھتے رہے۔ اہل بیت دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اب یہ خود ایک کتاب ہے، ایک تاریخ ہے، اگرچہ تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ رقم ہوگی، امیر المؤمنین ابھی سے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے دقت سے دیکھا، کافی دیر تک علی دیکھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے سوال کیا حضرت زینب نے، زینب بھی انتظار میں ہے کہ بابا کب تک دیکھتے ہیں اسے، دیکھتے رہے۔ اب ہمیں کیا معلوم امیر المؤمنین کیا کچھ دیکھتے رہے ابوالفضل عباس کے وجود میں۔ زینب نے سوال کیا، بابا جان اس نوزاد کا نام اور اس کی کنیت کیا ہوگی؟ اب مجھے نہیں معلوم، شاید زینب کو بھی انتظار ہے، مجھے پتا ہے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ شہادت حضرت صدیقہ کبریٰ نزدیک تھی، وصیتیں تو ایک وصیت حضرت عباس کے بارے میں کی ہے، اور حضرت زینب کو بتایا ہے کہ ایسا بیٹا ہوگا، نام یہ ہوگا، تو اس وقت میرا سلام کہہ دیں، انہیں میرا سلام پہنچا دیں۔ شاید زینب اس انتظار میں ہے کہ دیکھیں یہ نوزاد وہی تو نہیں، اس لیے سلی اثر سے علی کی جو ہے بسم اللہ کی بے الحم کا الف، سورہ والناس کی وہ سین، لطف سراپا دل حسین ہر لفظ عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ نعرہ تو شاید انتظار تھا
کہ دیکھیں بابا کی زبان سے عباس کا نام آ جائے. شاید زینب کو شدت سے انتظار تھا. سوال کیا بابا اس کا نام اور اس کی کنیت؟ تو فرمایا کہ اس کا نام عباس ہے اور اس کی کنیت ابو الفاضل ہے. اس کے القابات بہت ہیں. امیر المومنین نے فرمایا زینب اس کے القابات بہت ہیں. ایک لقب قمر بنی ہاشم ہے اور ایک لقب سقا ہے. تو حضرت زینب نے سوال کیا اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، بابا جان نام تو عباس ہے کیونکہ اس میں شجاعت ہے، دلاوری کے آثار ہیں، اس لیے عباس ٹھیک ہے. اور ان کی کنیت ابو الفاضل ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں شہامت ہے، برتری ہے، فضیلت ہے. قمر بنی ہاشم بھی ہے، یہ اس ہستی کی درخشندگی کی علامت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن بابا سقا کا معنی کیا ہے؟ اس وقت عرب میں سقائی ایک ہلکا پھلکا پیشہ ہوتا تھا. شاید زینب نے اس وجہ سوال کیا کہ میرا بھائی کوئی خاص سقائی کا پیشہ، شاید اس لیے کہا کیا میرا بھائی سقا ہے؟ امیر المومنین نے جواب دیا بیٹی ایسا نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہی ہیں. یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی نوکری نہیں ہے. جس طرح عام لوگ پانی پلاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، سقائی کرتے ہیں، یہ وہ پیشہ نہیں ہے، بلکہ وہ اہل بیت کی سقائی کرے گا. عباس اہل بیت کی سقائی کرے گا، کربلا کے پیاسوں کی سقائی کرے گا. جب یہ سنا تو حضرت زینب کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اور حضرت زینب رونے لگی، چہرے پہ آنسوؤں کے قطار. امیر المومنین نے فرمایا بیٹی نہ رو، مت رو، اپنے بھائی کو لو اور اسے تجھ سے مہم کام درپیش ہے. اپنے بھائی کو لیں، تم دونوں میں خاص ربط ہے، خاص تعلق ہے، انہیں تجھ سے کام ہے، تجھے ان سے کام ہے. زینب نے عباس کو لیا، ام البنین کے پاس لے آئے. حضرت ام البنین انتظار میں ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ نام کیا رکھا ہے اور کنیت کیا ہے. حضرت زینب نے جب ابو الفضل عباس کو لے کے حضرت زینب آگے بڑھی تو استقبال کے لیے ام البنین دوڑتی ہوئی آئی استقبال کے لیے اور حضرت زینب سے سوال کیا. فرمایا کہ نام عباس ہے اور کنیت ابو الفضل ہے اور لقب بنی ہاشم قمر بنی ہاشم ہے. جب ام البنین نے سنا کہ قمر بنی ہاشم ہے تو خوشی سے فریاد کی، بلند آواز سے کہا الحمدللہ میرے خواب کی تعبیر مل گئی. ایک خواب حضرت حزام نے دیکھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک خواب حضرت ام البنین نے دیکھا، اب اس کی تعبیر ہو گئی. تو سوال کیا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر ہو گئی؟ حضرت ام البنین نے خواب دیکھا تھا اپنی شادی سے پہلے. خواب زینب کو سنایا. خواب دیکھا تھا کہ ایک سرسبز و شاداب درختوں سے پر باغ ہے جہاں نہریں جاری ہیں، میووں کی فراوانی ہے وہاں اس باغ میں. حضرت ام البنین نے خواب دیکھا ہے شادی سے پہلے. حضرت حزام نے حضرت ام البنین کی پیدائش سے پہلے وہ خواب دیکھا، مروارید والا خواب. پیدائش کے بعد شادی سے پہلے امیر المومنین کی طرف سے رشتہ آنے سے پہلے حضرت ام البنین نے یہ خواب دیکھا. اب صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت کے لیے، پیدائش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کیا کیا اہتمام اور کس قدر اہتمام ہوا ہے، باقی باتیں رہیں.
خواب دیکھا ام البنین نے شادی سے پہلے کہ سرسبز و شاداب باغ ہیں، نہریں جاری ہیں، میمون کی فراوانی ہے، چاند ہے، سورج ہے، چاند بھی چمک رہا ہے، آفتاب بھی چمک رہا ہے، اور انہیں دیکھا حضرت ام البنین نے خدا کی عظمت کو یاد کیا، چاند کے بارے میں، تاروں کے بارے میں، سورج کے بارے میں فکر کر رہی تھی حضرت ام البنین خواب کے عالم میں۔ اتنے میں آسمان سے چاند اور 3 ستارے بھی اتر کر ان کے دامن میں آئے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ام البنین نے کہ چاند بھی اترا ہے، یعنی قمر بنی ہاشم، اور تارے بھی اترے ہیں، برادران ابوالفضل عباس اترے ہیں، ابھی تک یہ باتیں نہیں معلوم، اور ایسا نور چمک رہا ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ ایک منادی نے کہا خواب کے عالم میں حضرت ام البنین سے کہ اے فاطمہ، تجھے ایک نورانی چاند اور 3 روشن ستاروں کی خوشخبری ہو، جن کے بابا رسول خدا کے بعد تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ام البنین کو خواب میں خوشخبری دی۔ حضرت ام البنین نے ان کے مقامات کو دیکھیں، ان کی پاکیزگی دیکھیں، ان کی طہارت کو دیکھیں۔ ابوالفضل عباس ظاہراً غیر معصوم ہیں، جب ان کی ماں بنی کلاب سے ہیں اور غیر معصوم، ان کا باپ بنی کلاب کے غیر معصوم، اس کے باوجود اس قدر خداوند متعال کی نظر میں اس قدر وہ پاک ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ خداوند متعال بزرگوں کو بیچتے ہیں اور ایسے پاکیزہ خواب دکھاتے ہیں، تو پھر اہل بیت کے بارے میں اور ان کی آبا و اجداد کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں پھر تصور کریں۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ یہ ابوالفضل عباس دیکھیں ان کے حضرت حزام کے بارے میں، ابوالفضل عباس کے نانا، اور خود ام البنین کے بارے میں، اور اب ان کی والدہ کے بارے میں دیکھیں۔ خواب دیکھا حضرت ام البنین نے، خواب آ کر بیان کیا اپنی ماں سے کہ اماں میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ چاند بھی اترا ہے میری گود میں اور 3 ستارے بھی، اور میرا نام بھی لیا ہے اور مجھے خوشخبری بھی دی ہے کسی نے۔ تو ان کی ماں نے، حضرت ام البنین کی ماں نے کہا کہ بیٹی عنقریب ایک صاحب عظمت ہستی سے تمہاری شادی ہوگی، اور ایک ایسی ہستی سے کہ کرامت جس کی اطاعت کرے گی، بزرگواری جس کی اطاعت کرے گی، اس سے تمہارے 4 بیٹے ہوں گے۔ یہ ماں ہے حضرت ام البنین کی ماں، کس قدر علیمہ ہے، کس قدر فہیمہ ہے، اور کس قدر پاکیزہ ہستی۔ ام البنین نے خواب دیکھا، ادھر تعبیر کر دی شادی سے پہلے ان کی ماں نے۔ یہ ان کی علمیت ہے، یہ ان کی پاکیزہ اور ان کی تقوی کی وجہ سے۔ کہا کہ پہلا چاند کی طرح روشن چہرہ رکھتا ہوگا، تمہارے 4 بیٹے ہوں گے، پہلا چاند کی طرح روشن چہرہ رکھتا ہوگا، اور باقی 3 بیٹے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ جب حضرت زینب نے اس خواب کو سنا حضرت ام البنین سے تو خوشحال ہوئے، خوشحالی کے ساتھ حضرت ابوالفضل عباس کے بوسے لینے لگی اور فرمایا قسم بخدا یہ قمر سے برتر ہے